السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی خوبصورت پل جی رہے ہوں گے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، چڑیوں کی چہک بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، آپ کو بالکل فریش کر دیتی ہے، ایک زندگی کا نیا احساس دلا دیتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کے ساتھ آج انشاءاللہ اس ولاگ میں بہت ساری باتیں ہوں گی اور ساتھ ساتھ گھر کے کام۔ یہ ولاگ میں کافی ٹائم بعد شوٹ کر رہی ہوں، اس کی کچھ بس وجوہات تھی۔ انشاءاللہ پھر کسی دن کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ سب ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کے ولاگ ٹوٹل پروڈکٹیو ہے اور بالکل بیزی ڈے ہے میرا، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کافی ٹائم بعد گپ شپ، بہت سی انشاءاللہ باتیں ایسی ہوں گی جو موٹیویشنل ہوں گی، اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو گھر میں ہیں اور اپنے بہت سے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ایک عورت ہی ہے جو گھر کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتی ہے، اور اس کو گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس گھر کو جنت بنانے کے لیے سب سے پہلے اس عورت کا بندے کا جو ہے وہ خود کا پازیٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ کے اپنے اندر اگر انرجی ہوگی، دن بھر کا آغاز آپ خوبصورتی سے کریں گے تو آپ کے لیے کچھ چیز بھی افیکٹو نہیں ہوگی۔ چاہے آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو واقعی خوبصورتی کا احساس ہو۔ ہمیشہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، اس کی نعمتوں برکتوں کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اس کی ذات نے آپ کی زندگی میں کتنی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، لیکن یعنی ہم لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ہم بس ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس طرح کا لائف سٹائل نہیں ہے، ہمیں اس طرح نہیں جی سک رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ بس کیوں، کیا، مگر، اگر ہماری لائف سے نکل جائیں، اور یہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے۔ آپ ہمیشہ پازیٹیو وے میں چلیں، چاہے آپ جس زندگی میں رہ رہے ہیں، جس جگہ بھی رہ رہے ہیں، بس اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو واقعاً آپ خود بھی محظوظ ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کی بھی زندگی آسان ہو جائے۔ کیونکہ ویورز دیکھیں، یہ ایک سلسلہ ہے لائف کا، اس کو تو چلانا ہے آپ نے۔ زندگی کے دن بھر کے کام کاج، اگر آپ بالفرض اگر آپ گھر کے کام نہیں بھی کرتے، سارا دن فضول مطلب بلا وجہ کہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ مشہور معقولہ ہے کہ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بیزی رکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے گھر کے خوبصورت کام کریں، اپنے گھر والوں کے کام کریں۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر پازیٹیو وائبس آئیں گی، اور جس سے آپ کو ایک خوبصورتی کا احساس ہوگا۔ ہمیشہ ایک اچھا سا مقولہ بنا لیں اپنی زندگی کا، اور اسپیشلی خواتین کے لیے یہ چیز میں بہت کہوں گی، اور یہ بہت سے تجربات میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو وائبس دینا چاہ رہے ہیں، خوبصورتی کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں، یہ دن بھر جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا آپ صبح سویرے اپنے دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں، اللہ کی ذات کو یاد کریں، نماز سے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اسپیشلی اپنے آپ کو اپنے سامنے گرین پلانٹس رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ دن کا آغاز کریں، اور اپنے گھر کے جتنے بھی آپ کے کام ہیں انشاءاللہ کہ آپ بہترین انداز میں کر لیں گے۔ اور میں تو ہمیشہ یہی کرتی ہوں، صبح سویرے اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے روم کی سیٹنگ کرتی ہوں، اور سیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ بالکل ڈسٹنگ وغیرہ، اسپیشلی جس طرح یہ میرا پلانٹ جو ہے بہت ڈسٹی ہوا تھا، اور آج کل یہ جو پچھلا موسم رہا ہے بہت زیادہ اس میں ڈسٹ وغیرہ رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو میرا فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیک آؤٹ کرنا ہے کہ میرا دن میں امپورٹنٹ کام کون سا ہے، کون سا ایسا کام ہے جس کو میں نے آج
پیورٹی دینی ہے، اور وہ فرسٹلی جو ہے میں نے آج ہی دن میں مکمل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اپنی ڈائری میں ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیتی ہوں، یعنی آج میں نے کیا کرنا ہے اور دن میں کون سے امپورٹنٹ کام ہیں جو مجھ سے آج ہو پائیں گے، اور مطلب اپنی انرجی بھی دیکھ کر، اپنے آپ کو بھی دیکھ کر، اور پھر دن کا جتنا جو سنیریو سارا اس کو چیک کرنا ہے، کیونکہ میں نے کھانا بھی بنانا ہے اور اس کے ساتھ مطلب گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب ایک کلیئرنیس کرنے کے بعد جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ میں اس میں اپنے پاس ڈن کر لیتی ہوں، اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی کام جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اچھا، یہ میرے پاس بہت خوبصورت سا کٹی والا ہک تھا۔ میں دن کے کام کاج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپورٹنس اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ میں نے آج کے دن میں کون سی اچھی چیز لینی ہے، کیونکہ آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں نا تو آپ کو پھر اس سے بہت سی اچھی چیز ملتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ کوئی ویڈیو واچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھی سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اسپیشلی میں تو کوکنگ ویڈیوز بڑے ہی شوق سے دیکھتی ہوں، ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر کچھ خاص میرے پاس نہ بھی ہونا کرنے کو، تو میں اگر بالفرض کوئی کھانا بنا رہی ہوں تو دیکھتی ہوں، مطلب اگر میں اس وے میں بنا رہی ہوں تو چلو ویڈیوز میں چیک کر لیتی ہوں جو اچھے کوکس ہیں وہ ان کو کس وے میں بناتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کے اس طرح سے نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو مطلب چیزوں کی بہت سی سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ گھر میں موسٹلی جو ہے اپنے پیرنٹس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماؤں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کس طرح بناتی ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو مطلب ان چیزوں کا نہیں انداز ہوتا کہ اگر آپ کھانے میں پیاز ڈال رہے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے، اگر آپ لہسن اور ادرک وغیرہ کا پیسٹ ڈال رہے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو کھانے میں وہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشنل ہے، اگر کس مقدار میں ڈالیں گے تو اس کے کیا ہمیں بینیفٹ ہوگا۔ تو یہ مطلب نارملی مائیں ہماری مصروف ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنے ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک چیز کا ہمیں وہ بتائیں بیٹھ کر، اور نہ اور گھروں میں اس طرح کی کچھ روٹینز ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ اس طرح کی جب ویڈیوز واچ کرتے ہیں تو آپ کی بہت سی چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اس چیز کے کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، تو وہ آپ کے سامنے بالکل آ جاتی ہیں۔ اور اس طرح سے جب آپ خود کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، سوالات آ جاتے ہیں، ہاں اگر میں یہ ڈالوں گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا۔ اور بعض دفعہ ہمیں گھر والوں کی پسند ناپسند کو دیکھ کر بھی کھانا بنانا پڑتا ہے۔ اب الحمدللہ مجھے تو ہر چیز پسند ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا ہمارے گھر والوں کو بھی سب چیزیں پسند ہوں۔ یہاں جی میں کبوتر کی یخنی بنا چکی تھی، تو پھر بقایا کبوتر جو پڑا ہوا تھا میرے پاس، اس کا گوشت جو کبوتر کا، اس کو میں نے کہا چلے جی آج تھوڑا سا مسالہ بنا کر اس کو بنا لیتی ہوں، کیونکہ میرے پھپھو کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو ان کے لیے وہ مجھے چاہ رہی تھی کہ مجھے پتلا پتلا اس کا سالن بنا کر دیا جائے، کیونکہ مطلب وہ اس طرح کی روسٹی چیزیں یا ہارڈ چیزیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ ان کے دانت نہیں ہیں، تو جس وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نرم چیزیں ہی کھانا پسند کریں۔ چلیں یہ جو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کھانا وغیرہ تو ہم بناتے رہیں گے، تو ہم باتیں کر رہے تھے پازیٹیو وائبس کی، تو میں آپ کے ساتھ یہی چیز شیئر کر رہی تھی کہ پازیٹیو وائبس کے لیے آپ کا اپنے آپ کا پازیٹیو ہونا، آپ کے ارد گرد کے ماحول کا، آپ پورا ماحول تو آپ پازیٹیو نہیں بنا سکتے نا کسی کی سوچ کو، تو آپ، لیکن جب آپ اچھے رہیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی کافی تبدیلیاں آ جائیں گی نا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہتے ہیں فلاں نے جب میرے ساتھ ایسا کیا تو انشاءاللہ میں بھی اس کا نا ایسے ہی والا جواب دوں گی، تو یہ چیز غلط ہے۔ اچھا، یہ ابھی رات کا ٹائم ہے، بلکہ سحر کا ٹائم ہے، تو بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت بارش ہوئی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ برف کے اولے پڑے ہیں۔ وہ ایک معقولہ بھی ہے، سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ تو ابھی کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ سیزن چل رہا ہے کسانوں کا، اس موسم میں بوائی کا موسم ہے، اس موسم میں انہوں نے فصل جو ہے وہ اپنی بونی ہے، اور فصل کو مطلب تیاری کرنی ہے، زمین بالکل تیار ہو رہی ہے، تو خیر اتنا یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ بارشیں ہوں تو پھر کافی نقصان دہ ہوتی ہے نا۔ خیر لگتی بہت یہ خوبصورت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی زندگی کا حصہ ہے، ان سب کو بھی دیکھنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت وقت تھا نماز تہجد کا، اور جب صبح کی نماز کے بعد ناشتہ بنانے کے بعد میں اس طرف آئی تو میں نے یہ سائڈ دیکھی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو خوبصورت اولے جن کو میں کلیکشن بھی جن کی میں نے کی ہے اور ان کو دیکھتی رہی ہوں کافی دیر، انہوں نے تو بڑا نقصان بھی کیا ہوا ہے ادھر، اور درختوں پہ صحیح والا لگ گیا نا، کیونکہ وہ ہیولی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت نرم و نازک ان کے
کمپلیں ہوتی ہیں اور یہ ساری کی ساری زمین پہ گری اور میرا بہت سا کام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ یہاں پہ میرے خوبصورت خوبصورت پلانٹ تھے جن پہ پیارے پیارے پھول لگتے تھے اور مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ میرے پاس پلاسٹک کے پوٹس ہیں اور ان کے اوپر جب یہ برف کے جو ہے نا اولے صحیح بل پتھر کی طرح ہوتے ہیں یہ لگیں گے تو کافی سارا جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، ڈیمیج ہو جائیں گے۔ خیر کیا ہو سکتا ہے، اب مجھے جو ہے وہ ان کو کلین کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے، بٹ تھوڑا سا ہے کہ کافی سارا نقصان ہو گیا ہے۔ خیر آئندہ کے لیے جو ہے نا بندے کے ذہن میں رہ جائے گا کہ، لیکن یہ ایسے ٹائم پر آیا ہے نا کہ اس ٹائم پہ بندہ کلیئرنیس کرنا اور چیزیں ہٹانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر موسم ابھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا جی، بہت پیارے بادل آئے ہوئے تھے، چڑیوں کی چہک تھی، ہر طرف خوبصورتی کافی ساری اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا نا۔ ابھی میں اس لیف کو دیکھ رہی تھی تو مجھے اس کو دیکھ کر بالکل اللہ کی قدرت کے وہ نظارے نظر آئے تھے کہ اللہ نے کس طرح سے ایک ایک اس کی جس طرح انسان کی جسم میں وینز ہوتی بالکل اسی طرح۔ خیر ابھی میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا کام بہت بڑھ چکا ہے۔ اب مجھے یہ سارا کچھ کلین بھی کرنا ہے کیونکہ کافی پہلے جو ہے نا وہ بارش سے پہلے ڈسٹ اٹھتی ہے اور طوفان کی طرح نا، اور پھر وہ کچرا وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر جب بارش اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ زیادہ برا لگنے لگ پڑتا ہے۔ اور یہاں پر اب مجھے سارا کلیئر کرنا ہے اور یہاں پر میں بالکل صفائی کر رہی ہوں کیونکہ اور تھوڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ اتنی پیاری کمپلیں کتنی خوبصورت ہو گئی تھی اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا لگنے لگ پڑا تھا نا۔ اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے، یہ خود مطلب انڈیگو پرپل کلر کا ہے اور اس کے اوپر پیارے سے پنک کلر کے پھول آتے ہیں۔ تو مجھے پرسنلی پلانٹس بہت پسند ہیں، اس وجہ سے شاید میں مطلب ہر ویڈیو میں اور ہر ولاگ میں اسپیشلی ان کو انکلوڈ کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کیونکہ خوبصورتی ہے نا اللہ کی، بالکل نیچر کے قریب ہے، صحیح گاؤں والا مطلب وہ آپ کو ساؤنڈ وائس مطلب وہ حسن سے احساس ہوتی ہے کیونکہ میں نے بالکل نا اس ویڈیو میں ساؤنڈ آف نہیں کیا نا، جس طرح سے ویڈیو بناتی ہوں تو پھر جب میں نے کو وائس اوور کیا تو پھر مطلب میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو محسوس کریں، خوبصورت آوازوں کو، پرندوں کی اسپیشلی جو آوازیں ہیں۔ تو آج کے لیے جی میں نے بہت برڈن ہے اور بہت زیادہ کام کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں خوبصورت خوبصورت شبنم کے قطروں کو دیکھ رہی تھی اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں نا، اسپیشلی جب یہ گھاس پر یا پتوں پر پڑے ہوئے ہوں تو ان کو دیکھنے سے ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اور مجھے مطلب پرسنلی یہ نیچرلی چیزیں بہت پسند ہے، یہ بالکل آپ کو نیچر کے قریب کرتی ہیں اور جب آپ نیچر کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو واقعاً آپ کی زندگی میں کافی تبدیلیاں اور خوبصورتیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنا جی بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیے گا، پازیٹیو سوچیے گا، اپنے لائف میں خود اس چیز کو نا امپلیمنٹ کریں اور اپنے اندر اس چیز کی تبدیلی کو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ اور جب بھی آپ پازیٹیو سوچیں دوسروں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔